بالکل بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ سر کے بال کٹائیں چاہے چہرے کے بال کٹائیں، وہ داڑھی کٹانا حرام ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک مشت سے اوپر اگر کوئی کٹاتا ہے اپنی داڑھی تو کوئی کراہت نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں جائے گا. یا بغل کے بال کاٹتا صاف کرتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کہیں اور کے بال آدمی کاٹتا صاف کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. محترم حضرات، سوال کیا گیا ہے کیا روزے کی حالت میں ناخن تراش سکتے ہیں، یعنی ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو حضرات، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. آپ بنا کراہت، وہ چاہے ہاتھ کا ناخن ہو وہ چاہے پیر کا ناخن ہو، آپ کاٹ سکتے ہیں. لیکن اتنا خیال رکھیں ناخن کاٹیں تو سنت طریقے پر کاٹیں. سوال کیا گیا ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، میں اس کو اور بھی اپنی تقریروں کے ذریعے اور مسائل کی گفتگو میں بتا چکا ہوں. اگر احتلام ہوا سوتے ہوئے، چاہے خواب کے ذریعے یا بنا خواب کے ذریعے، دن میں سو رہا تھا یا رات میں تو خیر سونے سے مطلب ہی نہیں ہے چونکہ روزہ دن میں ہوتا ہے. تو اگر دن میں سو گیا اور اگر اس کو احتلام ہو گیا تو کیا روزہ جائے گا کہ نہیں؟ تو ایسی حالت میں روزہ نہیں جائے گا، نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ غسل تو اس کے اوپر واجب ہوا، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں ہے، یہ اختیاری طور پر نہیں ہے، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. اب وہ جیسے ہی اٹھا اور دیکھا کہ احتلام ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا، فوراً اٹھ کر کے غسل کر لے، اس کا روزہ نہیں جائے گا. سوال کیا گیا کیا رمضان کے مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرات، میں آپ کو بتاؤں، بالکل نکاح ہو سکتا ہے. بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ نکاح رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے اور یہ افضل ہے. اس لیے کہ جب نکاح رمضان کے مہینے میں ہوگا تو اس میں براتیوں کا کھانے کا کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑے گا، لڑکی والوں پہ مزید زور نہیں پڑے گا اور مزید خرچہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں زحمت گوارا نہیں ہوگی. تو لہٰذا رمضان شریف میں نکاح کریں تو زیادہ بہتر ہے میری سوچ سے، تو بلکہ اس کو افضل ماننا چاہیے، چونکہ لڑکی والے پہ جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے گا. تو بالکل ہو سکتا ہے. سوال کیا گیا ہے کیا زیادہ نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہاں پر دو باتیں، زیادہ نہانے سے یعنی بار بار نہانا، یا نہانے میں مبالغہ کرنا، طول کرنا، یعنی بہت دیر تک نہاتے رہنا. تو حضرات، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ پانی اندر نہ چلا جائے نہ. سوال کیا گیا ہے کیا روزے میں خواتین میک اپ کر سکتی ہیں؟ تو میک اپ کی یہ میری بحث نہیں ہے کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کیونکہ میک اپ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز ہے ان کا استعمال کرنا. تو یہ بحث ہی نہیں ہے، صرف بات میک اپ کی ہو رہی ہے. شوہروں کے لیے بننا سنورنا تو جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. تو روزے کی حالت میں میک اپ کر سکتی ہیں، اس سے روزہ نہیں جائے گا میک اپ کرنے سے. ہاں، اس چیز کا خیال رکھیں، جو لپسٹک لگاتی ہیں ہونٹوں پر لپسٹک لگائیں، اور تو اندر تک کچھ ہونٹوں پر لپسٹک لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ تھوک وہاں تک پہنچتا ہے، اور تھوک کے ذریعے سے اس کے اجزاء لپسٹک کے جو ہے اگر آپ کے تھوک میں چلے جائیں، اس کا ذائقہ چینج ہو جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تھوک کا ذائقہ اگر چینج ہو گیا تو. سوال کیا گیا ہے کیا روزے میں دانت مانج سکتے ہیں؟ تو حضرات، یہاں پر دو باتیں ہیں. مسواک کے ذریعے سے بالکل مسواک کر سکتے ہیں، دانت صاف کر سکتے ہیں بنا کراہت، بلکہ یہ سنت ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے. لیکن کولگیٹ، پیپسوڈینٹ اور جو آج کل بازاروں میں بہت تیز طریقے کے منجن چل رہے ہیں، یا موسا گل وغیرہ، تو ان سے آپ دانت صاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان میں ایک طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، ایک طرح کی لذت ہوتی ہے. مینتھول ہوتا ہے، اس کا بھی ذائقہ محسوس ہوتا ہے، مینتھول کا ذائقہ میٹھا پن بھی ہوتا ہے، کسی میں کڑوا پن ہوتا ہے،
جیسا ڈاول لال دانت منجن ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس میں بہت تیز کی مرچ ہوتی ہے، لونگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کا پورا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ نہیں مان سکتے۔